السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 15 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پاک افغان سرحد پر منگل کی رات سے دونوں ہمسائے ممالک کے سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک بار پھر جھڑپیں شروع ہوئی ہیں، جو بدھ کی صبح تک جاری تھیں۔ دونوں ممالک کے سرکاری اور سیکیورٹی ذرائع ان جھڑپوں میں ایک دوسرے کو پہنچائے جانے والے مالی اور جانی نقصانات کے بارے میں متضاد دعوے کر رہے ہیں، تاہم غیر سرکاری اور قبائلی ذرائع ان جھڑپوں میں دونوں اطراف سے بیسیوں لوگوں کی ہلاکتوں اور درجنوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات دے رہے ہیں۔ تازہ ترین جھڑپوں میں چمن، بلوچستان اور قندھار سمیت افغانستان کے جنوبی علاقوں کو ملانے والی سرحدی گزرگاہ چمن میں پاکستان کی تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے سرکاری اداروں کا کہنا ہے کہ افغان فورسز نے عوامی اور تجارتی سرحدی گزرگاہ پاک افغان دوستی گیٹ کو تباہ کرنے میں یلو بیرل آئی ڈیز بوش کا استعمال کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ مقامی طور پر تیار کردہ دھماکہ خیز مواد طالبان کا اسٹریٹجک ہتھیار سمجھ جاتا ہے، جو ماضی میں فوجی راستوں اور خود کش حملوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ چمن کے علاوہ کرم، چترال، باجوڑ اور دیگر سرحدی علاقوں میں پاکستان اور افغانستان کی سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے شورکو بارڈر پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی گئی اور سویلین آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے جواب میں فورسز نے بھاری توپ خانے سے افغان طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ فورسز کی شیلنگ سے شورکو کے قریب میدان اولسولی کیمپ کو ہیوی گن سے تباہ کر دیا گیا اور دشمن کے قریبی مورچوں کو بھی بھاری اسلحے سے تباہ کر دیا گیا۔ کرم میں جھڑپوں کے نتیجے میں 15 سے 20 افغان سیکیورٹی اہلکار اور ان کے پاکستانی شدت پسند ساتھی مارے جا چکے ہیں، جبکہ چمن میں افغانستان کے مرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد 30 سے زیادہ ہے۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان عہدیداروں نے ابھی تک تازہ ترین جھڑپوں کے بارے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، لیکن سرکاری طور پر جاری کیے گئے بیان کے مطابق قبائلی ضلع محمد کے علاقے بہادر کلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرتے ہوئے 30 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گرد پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تخریب کار سرگرمیوں کا ارادہ رکھتے ہوئے افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ قبائلی ضلع کرم کے مرکزی انتظامی شہر پاڑا چنار میں سول انتظامی عہدیداروں اور فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ نے بتایا کہ لوئر کرم شورکو بارڈر پر گزشتہ شب شروع ہونے والی لڑائی آج رک گئی ہے۔ لڑائی میں فورسز نے میدان ویلسوالی کے کیمپ کو تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے کہا ہے کہ بلوچستان کے سرحدی ضلع چمن کے علاقے اسپن بولدک اور خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم میں پاک افغان سرحد کے قریب افغان طالبان اور دیگر دہشت گردوں کے ہم آہنگ حملوں کو ناکام بناتے ہوئے 45 سے 50 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ جوابی کارروائی میں دشمن کی متعدد چیک پوسٹیں اور ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 15 اکتوبر سن 2025 کی صبح افغان طالبان نے اسپن بولدک میں 4 مختلف مقامات پر حملے کیے، تاہم پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ان حملوں کو پسپا کر دیا۔ اس کارروائی میں 15 سے 20 افغان طالبان ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ 14 اور 15 اکتوبر کے درمیانی شب افغان طالبان اور تنظیم فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے خیبر پختونخوا کے کرم سیکٹر میں پاکستانی سرحدی چوکیوں پر حملے کی کوشش کی، جسے فورسز نے کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ بیان کے مطابق جوابی کارروائی میں دشمن کی 8 چوکیوں اور 6 ٹینکوں کو تباہ کیا گیا، جبکہ 25 سے 30 دہشت گرد مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وسطی ضلع نوشہرہ میں انسداد پولیو مہم میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والی ایک پولیس اہلکار کو
نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ نوشہرہ کی ضلعی پولیس دفتر سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ نظام پور گاؤں میں پیش آیا، جہاں انسداد پولیو ٹیم میں شامل افراد پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ موٹر سائیکل پر سوار حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ نوشہرہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 2 دنوں کے دوران انسداد پولیو مہم میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے پولیس اہلکاروں پر یہ دوسرا حملہ ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر کے احتجاج کیس میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما علیمہ خان سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مقدمہ تھانہ صادق آباد میں درج کیا گیا تھا، جس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوئی۔ دوران سماعت علیمہ خان کی دائر کردہ درخواست پر پروسیکیوشن نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ اس سے قبل علیمہ خان نے عدالت کے دائرۂ اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی سیکشن 23 کے تحت عدالت کے دائرے میں نہیں آتا۔ تاہم عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے چھٹ پٹ حملے جاری ہیں۔ زمینی رپورٹس کے مطابق الجزیرہ کی ٹیم نے گزشتہ روز ہونے والی کارروائیوں میں مزید ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے مزید 4 ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی ہیں۔ اس سے قبل بھی حماس غزہ امن معاہدے کے تحت 4 ہلاک اور 20 زندہ یرغمالیوں کو اسرائیل کے حوالے کر چکی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی لاشیں وصول ہونے کے بعد اسرائیل آج مصری سرحد سے متصل رفح بارڈر کو کھولے گا، جہاں سے امدادی قافلوں کی غزہ آمد متوقع ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ امن معاہدے کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام 20 یرغمالی حماس کی قید سے بحفاظت واپس آ چکے ہیں، تاہم ہمارا مشن ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ادھر غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے اور 24 گھنٹوں کے دوران مزید 44 فلسطینی شہداء کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ بھارتی پولیس نے آج سری نگر کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپے مارے اور تلاشی کے دوران اہم دستاویزات، لیپ ٹاپ، موبائل فون اور دیگر ڈیجیٹل آلات ضبط کر لیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ کارروائیاں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ہدایات پر کی گئی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ چھاپے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون UAPA کے تحت مارے گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کا کہنا ہے کہ بھارتی فورسز کی یہ کارروائیاں کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور آزادی کے جذبے کو دبانے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ مشرقی افریقی ملک مڈغاسکر میں فوج نے بغاوت کے بعد اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ فوجی کمانڈر کرنل مائیکل رانڈریانیانا نے منگل کے روز قومی ریڈیو پر اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ پیش رفت صدر اینڈری راجولینا کے قانون سازوں کے ذریعے مواخذے اور ان کے ملک چھوڑنے کے بعد سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں کئی ہفتوں سے جاری نوجوانوں کی قیادت میں احتجاجی مظاہروں اور فوج میں بڑھتی ہوئی بغاوت کے باوجود صدر راجولینا نے مستعفی ہونے سے انکار کیا تھا۔ تاہم پارلیمنٹ کی کارروائی اور عوامی دباؤ کے بعد فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج ایوان زیریں کے سوا تمام اداروں کو تحلیل کر رہی ہے۔ بعد میں رانڈریانا نے صحافیوں کو بتایا کہ فوج کی قیادت میں ایک کمیٹی ملک پر زیادہ سے زیادہ 2 سال کے لیے حکومت کرے گی اور ایک عبوری حکومت کے ساتھ مل کر نئے انتخابات کا انعقاد کرے گی۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और तवील अरसे तक स्पीकर सिंध असम्बली रहने वाले आगा सिराज दुर्रानी इंतकाल कर गए हैं। आगा सिराज दुरानी को एक माह कबल ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाइस उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया था और फिर चंद रोज़ कबल दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हो गई। ताहम आज डॉक्टर्स ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। ऐवान सदर की जानिब से भी आगा सिराज दुरानी के इंतकाल की खबर पर अफसोस का इजहार करते हुए उनकी सियासी और जमहूरी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया है। क्रिकेट। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। मैच की दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम के बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। नोमान अली और शाहीन आफरीदी ने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि 2 विकेटें साजिद अली के हिस्से में आईं। नोमान अली ने मैच में मजमूई तौर पर 10 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के तजर्बाकार स्पिनर नोमान अली ने इस मैच में साबिक लेजेंड स्पिनर अब्दुल कादिर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक 39 साल नोमान अली 5 टेस्ट मैचों के तसलसल में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए हैं। उन्होंने अपने करियर के 16वें से 20वें टेस्ट तक मजमूई तौर पर 46 विकेटें हासिल की हैं। ये थी वो खबरें जो YouTube चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके हमेशा मशकूर रहते हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।